خوزدار میں ایک بس پہ اٹیک ہوا، ان کے چھوٹے چھوٹے معصوم بچے شہید کیے گئے، معصوم بچوں کو مارا گیا، ان کا کیا قصور تھا؟ PLA لبریشن جو ہے وہ ایک ٹیررسٹ ہیں، دہشت گرد ہیں۔ انسان تب ہارتا ہے جب دشمن اس کے اپنے ہوتے ہیں۔ خیر اس سے پہلے کشمیر میں ایک واقعہ ہوتا ہے، وہاں پہ 25 انڈین جو ہیں وہ مارے جاتے ہیں، اور اسی بنا پہ بے بنیاد الزام جو ہے وہ پاکستان پہ لگایا جاتا ہے۔ پوری دنیا جو ہے پاکستان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ آپ لوگ 1500 لوگ لے کے آ کے کہیں گے کہ ہم پاکستان سے بلوچستان علیحدہ کر دیں گے، سندھ علیحدہ کر دیں گے۔ دیکھنے اور سننے والوں کا منیر احمد کا السلام، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں، خیریت سے ہیں؟ امید کرتے ہیں آپ ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ آج کا جو ویلوگ ہے بہت ہی افسوسناک اور دل دہلا دینے والا واقعہ ہے۔ افسوس کے ساتھ میں یہ بتا رہا ہوں کہ بلوچستان میں خوزدار میں ایک بس پہ اٹیک ہوا، وہاں کافی سارے بچے جو ہیں وہ زخمی ہوئے۔ یہ واقعہ اس ٹائم ہوا جو بچے جب صبح کے ٹائم وین جو ہے وہ بچوں کو سکول لے کے جا رہی تھی، تو اس پہ اٹیک ہوا، حملہ ہوا، بلاسٹ ہوا، جس میں کافی سارے بچے زخمی ہوئے، کافی سارے بچے جو ہیں وہ شہید ہو گئے۔ والدین جو ہیں وہ روتے ہوئے افسوس کے ساتھ، وہ کافی افراتفری کا مقام تھا، وہ سکول پہنچے، کسی کے بچے شہید ہو گئے، کسی کے زخمی ہو گئے۔ تو اس واقعے کی جو ہے وہ BLA نے ذمہ داری قبول کیا کہ یہ واقعہ ہم نے کیا ہے۔ BLA لبریشن جو ہے وہ ایک ٹیررسٹ ہیں، دہشت گرد ہیں، جو پاکستان کے مختلف علاقوں میں اٹیک کرتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ ان کو جو فنڈ ہے وہ انڈیا سے ہوتا ہے، وہاں را ایجنسی جو ہے انڈیا کی، جو وہاں سے کافی لوگ ان کے پہلے پکڑے بھی ہیں۔ خیر اس واقعے سے پہلے ہمارا جعفر ایکسپریس کا واقعہ ہوا، وہاں پہ کافی سارے لوگ یرغمال بنائے گئے، کافیوں کو شہید کیا گیا۔ جنرل بخشی کے بقول کہ ہمارے 100 سے زیادہ وہاں جو ہے فوجی جوان یرغمال بنائے گئے۔ تو ہمارے ملک میں BLA جو ہے وہ ایک ایسی جماعت بن چکی ہے دہشت گردوں کی، آئے روز یہ واقعے کرتے رہتے ہیں۔ خیر اس سے پہلے کشمیر میں ایک واقعہ ہوتا ہے، وہاں پہ 25 انڈین جو ہیں وہ مارے جاتے ہیں، اور اسی بنا پہ بے بنیاد الزام جو ہے وہ پاکستان پہ لگایا جاتا ہے، اور انڈیا نے پاکستان، اس کا نتیجہ جو ہے، اس کا رزلٹ جو ہے وہ یہ نکلا کہ انڈیا نے پاکستان کے ساتھ جنگ شروع کر دی۔ اور اس کا رزلٹ پھر سب کے سامنے ہے، سیز فائر ہوا۔ ان کو پتہ ہے کہ پاکستان کو ہم نے ایسے چھیڑ دیا ہے، اب چھیڑا ہم نے ہے، اب وہ کب روکیں گے جنگ یہ کوئی پتہ نہیں۔ لیکن خیر اس میں ڈونلڈ ٹرمپ نے سیز فائر کرایا۔ سیاسی لوگ جنگیں نہیں لڑتے، سیاسی لوگ سیاست کی جنگ لڑتے ہیں۔ اور خیر ہماری 24 کروڑ عوام ہے پاکستان کی، الحمدللہ پوری دنیا نے دیکھا کہ ہماری عوامی فوج ہے، ہماری فوج کے ساتھ ہماری جو عوام ہے وہ شانہ بشانہ لڑتی ہے۔ ہماری فوج جو ہے پاکستانی عوام کو اگر اجازت دے تو وہ فوج سے پہلے بارڈر پہ ہو۔ الحمدللہ ہم ایک پیج پہ ہوتے ہیں جب ہمارے ملک پہ بات ہوتی ہے۔ خیر ہمارے اندرونی معاملات، اندرونی باتیں، معاملات جو بھی ہیں وہ چلتے رہتے ہیں، جب بات آتی ہے ہمارے عزیز وطن کی تو ہم سب ایک ہوتے ہیں، اس پرچم کے سائے تلے ہم ایک ہیں۔ ہمارے آرمی چیف جو ہیں جنرل عاصم منیر، انہوں نے کچھ دن پہلے BLA والوں کے لیے میسج دیا کہ پوری دنیا جو ہے پاکستان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، اور بلوچستان جو ہے جو کہ پاکستان کے ماتھے کا جومر ہے، تم 1500 بندے کہو گے کہ جی ہم اس کو لے جائیں گے، تمہاری اگلی 10 نسلیں بھی نہیں لے کے جا سکتی۔ آپ لوگ 1500 لوگ لے کے آ کے کہیں گے کہ ہم پاکستان سے بلوچستان علیحدہ کر دیں گے، سندھ علیحدہ کر دیں گے۔ آرمی چیف نے کہا کہ بلوچستان جو ہے پاکستان کے سر کا جومر ہے، تو آپ اس کو کہیں علیحدہ نہیں کر سکتے۔ اس کے علاوہ بتاتا چلوں کہ بلوچ قوم جو ہے ایک دلیر قوم ہے، جرأت مندانہ قوم ہے۔ جو بلوچ ہیں وہ غیرت کے نام پہ کٹ جاتے ہیں، مر جاتے ہیں، وہ زیادتی نہیں کرتے۔ حالانکہ بلوچ جو قوم ہے وہ اس طرح بچوں کو نہیں مارتے، عورتوں کو نہیں مارتے۔ تو بیچ میں ہمارا دشمن کوئی اور ہے جو ہماری فوج کو اور عوام کو لڑاتا ہے اور بیچ میں نفرت پیدا کرتا ہے۔ خیر میں آپ کو بتاتا چلوں کہ 2011 میں جب بلوچستان گیا، بائی روڈ کراچی سے ہم جا رہے تھے قندھار، تو راستے میں بلوچستان میں نے دیکھا دیواروں کے اوپر لکھا ہوا تھا پاکستان مرد آباد۔ تو جب میں نے وہ دیکھا، وہ بڑا ایک عجیب سی کیفیت ہوئی، بڑا ایک عجیب سا منظر تھا۔ جب میں نے دیکھا مجھے بڑا ایک افسوس ہوا کہ یار ہمارے ملک کے اندر ہی یہ ایسا کیوں لکھا ہوا ہے
کہ ہم پاکستانی ہیں, پاکستان کا کھاتے ہیں, پاکستان میں رہتے ہیں, اور پھر ہمارے پاکستان کے ہی اندر اگر لکھا ہو کہ پاکستان مرد آباد, اس کا مطلب ہے کہ ہمارا جو دشمن ملک ہے وہ کافی سالوں سے وہ لگا ہوا ہے کہ پاکستان کو توڑنے کی کوشش کر رہے ہیں, جو کہ یہ اس کا خواب جو ہے انشاءاللہ ادھورا رہے گا. بلوچستان میں یہ جو واقعہ ہوا خوزدار میں, وہاں پہ لوگوں کا غصہ جو ہے وہ بڑھ گیا. ظاہری بات ہے, اتنا بڑا واقعہ ہوا اور ان کے گھر, ان کے بچے شہید کیے گئے, تو ان کا غصہ تو برحق ہے. ہر طرف افراتفری کا منظر ہے. تو ان لوکل لوگوں نے حکومت سے سوال کرنے شروع کر دیے کہ ہم کب تک, آخر کب تک اپنے پیاروں کی اس طرح لاشیں اٹھاتے رہیں گے, اس کا کیا حل ہے, آپ لوگوں نے اس پہ کیا رد عمل دکھایا ہے. حکومت کی طرف سے اس واقعے کی بھرپور مذمت کی گئی ہے. وزیر اعظم نے اسپیشل سیکورٹی اداروں کو اس واقعے کی تحقیق کا حکم دیا ہے, اور سیکورٹی اداروں کو زیادہ ایکٹیو ہونے کا کہا گیا ہے کہ آپ لوگ اپنی سیکورٹی جو ہے وہ زیادہ ایکٹیو کریں. ہم اس طرح کا کوئی اور واقعہ نہیں چاہتے, اور ہم اس BLA کو یہاں سے مٹا کر چھوڑیں گے, اور ہم ان کو ایک سائڈ پہ لگائیں گے. ہمارے لوگ جو ہیں ہمارے ملک میں امن سے رہ سکیں. ہمارے بیچ میں جو نفرت کا بیج بویا گیا تھا یا بویا گیا ہے, ہم چاہتے ہیں کہ وہ دور ہو, عوام اور فوج کا جو ہے وہ پیار آپس میں برقرار رہے. تو اسی طرح ہی ہے کہ اگر ہمارے ملک کی عوام اور ہمارے ملک کی فوج اگر ایک پیج پہ رہتی ہے تو ہمارا کوئی دشمن بھی ہمارا کچھ نہیں کر سکتا. انسان تب ہارتا ہے جب دشمن اس کے اپنے ہوتے ہیں. باہر کا جو دشمن ہوتا ہے, جب تک اس پہ اگر آپ کی رپورٹ, آپ کی خبریں ان تک جا رہی ہیں, تو پھر آپ کو فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ دشمن جو ہے وہ آپ کی جڑوں میں بیٹھا ہوا ہے. دشمن آپ کے اندر ہے. تو لہٰذا جو پہلے اندر والے دشمن ہیں, ہمیں ان کا صفایا کرنا ہوگا. دشمن سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے غدار, جو کہ آپ کی جڑیں کھوکھلی کرتا ہے, اس سے آپ مار کھا جاتے ہیں. ان کے چھوٹے چھوٹے معصوم بچے شہید کیے گئے, معصوم بچوں کو مارا گیا, ان کا کیا قصور تھا. ہمارا دشمن جو ہے وہ بزدل ہے. ہمیں اپنے دشمن کا ڈٹ کر مقابلہ کرنا چاہیے, ہمیں متفق ہونا چاہیے, ہم سب کو آپس میں اتفاق کرنا چاہیے کہ اگر, میری یہ ریکویسٹ ہے, اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم دوبارہ اس طرح کی لاشیں نہ اٹھائیں, اس طرح کے واقعے نہ ہوں, ہم سب کو اٹھ کھڑا ہونا چاہیے اور ان کے ساتھ مقابلہ کرنا چاہیے. ہمارا ملک جو ہے وہ جس بنیاد پہ بنا, جس نظریے پہ بنا, 1947 میں جب بھی ہمارا ملک بنا, ہمارے بزرگوں نے بہت سی قربانیاں دی. جو انڈیا سے پاکستان آئے, یہ پاکستان ایسے نہیں بن گیا, پلیٹ میں رکھ کے نہیں دیا گیا, بہت سی قربانیاں دی گئی. دشمن جب کچھ نہیں کر سکتا, وہ سازش کرتا ہے, وہ اندرونی معاملات میں مداخلت کرتا ہے, وہ اس کے بیچ میں ہی ایک ایسی جنگ چھڑ جاتی ہے, بندے کو سمجھ نہیں آتی, بندہ ایک دوسرے کو اپنا دشمن سمجھنے لگ جاتا ہے. تو ہمیں یہ سمجھنا ہوگا, یہ سوچنا ہوگا کہ ہمارا دشمن کون ہے. اچھا میں بتاؤں کہ میرا تعلق جو ہے وہ پنجاب سے ہے, پنجاب کی دھرتی سے ہے, پاکستان سے ہے. ہم سب پاکستانی ہیں. ہم اپنی آنکھوں سے یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے لوگ جو بلوچستان جاتے ہیں, وہ واپسی کے راستے پہ جب پنجاب کی طرف آ رہے ہوتے ہیں تو وہ مارے جاتے ہیں, شہید ہو جاتے ہیں. جو ہمارے سندھ جاتے ہیں, سندھ سے واپسی ہمارے لوگوں کی گاڑیاں جلائی جاتی ہیں, ان کا مال لوٹا جاتا ہے. پنجاب میں جو لوگ آتے ہیں, بلوچستان سے آتے ہیں, سندھ سے آتے ہیں, ہم لوگ ان کی مہمان نوازی کرتے ہیں, ان کو خیر خیریت سے الوداع کرتے ہیں کہ آپ لوگ اپنے وطن کو, جو ہمارے لوگ پنجاب کے لوگ محبت والے لوگ ہیں. ہم یہ چاہتے ہیں کہ پورے ملک میں امن ہو, سکون ہو, ایک دوسرے کی لوگ عزت کریں, رسپیکٹ کریں. یہ نہیں کہ ہم جائیں اور واپسی بے لاش ہے. کہ اب گاڑا بے پنجاب کے لوگوں نے, آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ ہمارے کسانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. ہمارے کسان دن رات محنت کر کے آپ لوگوں کے لیے کام کرتے ہیں, اور ان بیچاروں کو جو منافع ملتا ہے, ان لوگوں کو جو ملتا ہے, ان کے خرچے اخراجات بھی پورے نہیں ہوتے, پھر بھی وہ دن رات ایک کر کے پسینہ بہاتے ہیں, کام کرتے ہیں, اس سے پورا ملک چلتا ہے. خیر آپ لوگ بھی اپنے اپنے حصے کا کام کر رہے ہیں, لیکن کچھ لوگ, کچھ طبقہ ایسا ہے جو پاکستان کو ایک ساتھ نہیں دیکھ سکتا, اکٹھے نہیں دیکھ سکتا. وہ چاہتے ہیں کہ یہ ٹوٹے اور یہ بکھر جائے اور علیحدہ ہو جائے. ان کا مین مقصد یہ ہے, جب دشمن سامنے آگے جنگ نہیں کر سکتا تو وہ پیٹ پیچھے پھر ایسے وار کرتا ہے. وہ ایسے وار کرتا ہے کہ جس سے وہ سائڈ پہ ہو اور ان کی اپنی اندرونی مداخلتیں شروع ہو جائیں. تو دشمن کو جو ہے سبق سکھانا چاہیے. اب وقت آ گیا ہے, ہم مزید لاشیں نہیں اٹھا سکتے. چینل سبسکرائب کریں, اور آپ لوگوں نے میرے ساتھ سپورٹ کرنی ہے. تو فی الحال مجھے دیجیے اجازت. ساڈی شان تو ہاڈی شان, ساڈا سونا پاکستان وستے رن. سندھ پنجاب KPK بلوچستان, گلگت بلتستان رو روہی تھال دمان. سونے اللہ دی امان. اللہ حافظ.